السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ نمبر 11، لوئس پیسچر۔ سن 1822 سے 1895 عیسوی۔ فرانسیسی کیمیاء دان اور ماہر حیاتیات لوئس پیسچر طب کی تاریخ میں ایک انتہائی ممتاز شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاسچر نے سائنس میں متعدد اضافے کیے، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت اس کا جراثیموں کے نظریہ کی تشکیل اور مدافعاتی حربہ کے طور پر ٹیکہ لگانے کے طریقہ کار میں اضافے کے باعث ہے۔ سن 1822 میں پیسچر مشرقی فرانس کے قصبہ ڈولی میں پیدا ہوا۔ پیرس میں کالج کے طالب علم کے طور پر اس نے سائنس کا مطالعہ کیا۔ دور طالب علمی میں اس کا خودداد جوہر صحیح طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ در حقیقت تب اس کے ایک استاد نے کیمیا کے مضمون میں اس کے بارے میں رائے لکھی، درمیانے درجے کا۔ تاہم سن 1847 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پیسچر نے اپنے استاد کی رائے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی توجہ تخمیر کے عمل کی طرف مبذول کی، پھر یہ ثابت کیا کہ یہ عمل خاص وضع کے ننھے اجسام کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اس نے اس کا تجرباتی مظاہرہ بھی کیا کہ ایسے ہی ننھے اجسام کی دیگر انواع ان تخمیر شدہ مشروبات میں خلاف منشا اجزاء بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے وہ اس خیال تک پہنچا کہ ان اقسام اصغر کی چند خاص انواع انسانوں اور جانوروں میں بھی ایسے ہی ناپسندیدہ اجزاء اور اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ تاہم پیسچر پہلا سائنسدان نہیں تھا جس نے جراثیموں کا نظریہ پیش کیا۔ اس سے بیشتر گیرولومو فروکاسٹرو، فریڈرک ہینلی اور دیگر افراد ایسے مفروضات پیش کر چکے تھے، لیکن جراثیم کے نظریہ میں پیسچر کی اصل کامیابی کی وجہ اس کی انتھک تجربات اور مظاہرے ہیں، جس نے سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مائل کیا کہ یہ نظریہ یکسر درست ہے۔ اکثر بیماریوں کا سبب جراثیم ہے تو پھر یہ امر منطقی معلوم ہوتا ہے کہ مضر رساں جراثیموں کے انسانی جسم میں داخلے پر بندش استوار کرنے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا پیسچر نے طبیبوں کو جراثیم کش حربوں کی افادیت پر قائل کیا۔ اس کے خیالات سے متاثر ہو کر جوزف لسٹر نے سرجری کے عمل میں جراثیم کش طریقہ ہائے کار متعارف کروائے۔ ضرر رساں بیکٹیریا خوراک اور مشروبات کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پیسچر نے ایک طریقہ کار وضع کیا جسے پیسچرائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے مشروبات میں ان جراثیموں کو تباہ کیا جا سکتا تھا۔ اس طریقہ کار کا اطلاق کیا گیا تو اس نے خراب دودھ کو قطعاً رد کر دیا کیونکہ وہ مضر صحت ثابت ہوا تھا۔ اس نے دمبل جیسی بیماری پر تحقیق شروع کی۔ یہ ایک سنگین متعدی بیماری ہے جو مویشیوں اور دیگر جانوروں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا شکار انسان بھی ہوتا ہے۔ پیسچر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بیکٹیریا کی ایک خاص نوع اس بیماری کی اصل ذمہ دار تھی۔ تاہم اس کی کہیں زیادہ اہم ایجاد یہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے اس نے دمبل کے جراثیموں کا ایک کمزور گروہ پیدا کیا، پھر اسے مویشیوں میں ٹیکے کے ذریعے داخل کیا۔ ان کمزور جراثیموں نے بیماری کی نخیف سی علامات پیدا کی جو مہلک نہیں تھیں، لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مویشی کے دفاعی نظام نے بیماری کی معمولی صورتحال کے خلاف ایک طاقتور محاذ پیدا کر لیا۔ مویشی کے دمبل کے جراثیموں کے خلاف اس طریقہ کار سے حفاظتی نظام پیدا کر لینے کے عوامی مظاہرے نے پیسچر کو مقبولیت خاص و عام عطا کی۔ جلد ہی اس حقیقت کا احساس کیا گیا کہ اس عمومی طریقہ کار کو کئی متعدی بیماریوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیسچر کی سب سے معروف ایجاد یہ ہے کہ اس نے جنون سگ گزیدگی جیسی موذی بیماری کے خلاف ٹیکے کے ذریعے بیماریوں کا علاج ممکن بنایا۔ پیسچر کے ان بنیادی نظریات کو استعمال کر کے دیگر سائنسدانوں نے متعدد سنگین بیماریوں کے خلاف جراثیم کش ٹیکے ایجاد کیے، جیسے وبائی ٹائفس اور بچوں کا فالج وغیرہ۔ پیسچر غیر معمولی طور پر محنتی انسان تھا۔ اس نے ان کے علاوہ بھی متعدد کم اہم مگر مفید نظریات پیش کیے۔
یہ اسی کے تجربات کے سبب ہوا کہ لوگوں نے جانا جراثیم بے ساختہ طور پر تولد نہیں ہوتے۔ اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ یہ جراثیم ہوا یا آزاد آکسیجن کی عدم موجودگی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں کی بیماری پر پیسچر کی تحقیقات کی بڑی تجارتی وقت بنتی ہے۔ اس کے دیگر کارناموں میں چیچک کے دانوں کے خاتمے کے لیے ویکسین کی بھی ایجاد ہے۔ یہ بیماری جنگلی پرندوں پر حملہ کرتی ہے۔ سن 1895 میں پیرس کے نزدیک پاسچر کا انتقال ہوا۔ ابوون پیسچر اور ایڈورڈ جینر کے بیچ موازنہ کیا جاتا ہے، جو ایک انگریز طبیب تھا، اور اس نے چیچک کے دانوں سے حفاظت کے لیے ویکسین تیار کی تھی۔ حالانکہ جینر نے پیسچر سے قریب 80 سال قبل اپنا کام مکمل کر لیا تھا، لیکن میرے خیال میں اس کی اہمیت بھی پیسچر سے زیادہ نہیں بنتی، کیونکہ اس کا طریقہ کار فقط ایک ہی بیماری پر منطبق کیا جا سکتا تھا، جبکہ پیسچر کے طریقہ کار کو بڑی کامیابی کے ساتھ متعدد بیماریوں کے خلاف آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں دنیا بھر میں انسانی زندگی کی شرح دوگنی ہو گئی ہے۔ انسانی زندگی کے دورانیے میں اس نمایاں اضافے نے انسان کی جملہ تاریخ میں ہونے والی کسی بھی دوسری ایجاد کی نسبت زیادہ ہماگیر اثرات مرتب کیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جدید سائنس اور علم طب نے ہمیں زندہ رہنے کا دوگنا موقع عطا کیا ہے۔ اگر طوالت حیات جیسے کارنامے کا صحرا فقط پاسچر کی ایجاد کے سر مڑا جائے تو مجھے اس کے نام کو یہاں سر فہرست رکھنے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوگی۔ تاہم پاسچر کی ایجاد اس قدر بنیادی نوعیت کی ہے کہ اس عمل میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ گزشتہ صدی میں واقع ہونے والی شرح اموات میں کمی کے ذمہ داران میں سب سے زیادہ حصہ پاسچر ہی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اس فہرست میں ایک ممتاز درجہ دیا گیا ہے۔ نمبر 12، گیلیلیو گیلیلی۔ سن 1564 سے 1642 عیسوی عظیم اطالوی سائنسدان گیلیلیو گیلیلی کا کسی بھی دوسرے فرد کی نسبت سائنسی طرز فکر کی ترقی میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ وہ سن 1564 میں پیسا شہر میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں جب وہ پیسا یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو مالی بدحالی کے سبب اسے سلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا، تاہم 1879 میں اسے اسی یونیورسٹی میں پڑھانے کی ملازمت مل گئی۔ چند سال بعد اس نے پاڈوا یونیورسٹی میں نوکری حاصل کی۔ سن 1610 تک وہاں رہا۔ اسی دور میں اس کی بیشتر سائنسی دریافتیں معرض وجود میں آئیں۔ اس کی اولین اہم دریافتیں میکینکس کے شعبے میں رونما ہوئیں۔ ارسطو کا نظریہ تھا کہ بھاری اجسام ہلکے اجسام کی نسبت زیادہ شتابی سے زمین کی طرف لپکتے ہیں۔ نسل در نسل علماء حضرات یونانی فلسفی پر اعتماد کرتے ہوئے اس نظریہ کو درست تسلیم کرتے رہے۔ گیلیلیو نے اس کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ آزمائشوں کے ایک سلسلے کے ذریعے اس نے جلد ہی معلوم کر لیا کہ ارسطو کا خیال غیر درست تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وزنی اور ہلکے اجسام ایک سی رفتار سے نیچے گرتے ہیں۔ استثناء یہ ہے کہ ہوا کی رگڑ ان کی رفتار کو متاثر کرتی ہے۔ حالانکہ یہ روایت خاصی غیر معتبر ہے کہ گیلیلیو نے اس حوالے سے پیسا کے ایک طرف جھکے ہوئے مینار سے اشیاء نیچے گرا کر تجربات کیے تھے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد گیلیلیو نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ اس نے خاص وقت میں گرتے اجسام کے طے کردہ فاصلے کی محتاط پیمائش کی اور یہ معلوم کیا کہ یہ خاص فاصلہ اس بیچ گزرنے والے کل سیکنڈوں کے مربع کے متناسب ہے۔ یہ دریافت جو اس تیز رفتاری کی ایک مماثل شرح کو متعارف کرواتی ہے، اپنے طور پر نہایت اہم ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ گیلیلیو ان آزمائشوں کے نتائج کو ایک ریاضیاتی کلیہ کی صورت میں بیان کرنے کے قابل ہو گیا، جبکہ ریاضیاتی کلیوں اور ریاضیاتی طریقہ کار پر اصرار جدید سائنس کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ گیلیلیو کی دریافتوں میں ایک کہیں اہم دریافت جمود کا قانون، لا آف انرشیا ہے۔ اس سے قبل لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسلسل حرکت میں رکھنے والی بیرونی قوت جاری نہ رہے ایک متحرک جسم آخر کار ساکت ہو جاتا ہے۔ تاہم گیلیلیو کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ یہ عمومی نظریہ یکسر غلط ہے کہ اگر مزاحمتی قوتیں جیسے رگڑ وغیرہ باقی نہ رہیں تو ایک متحرک جسم قدرتی طور پر لا انتہا وقت تک حرکت کرتا رہے گا۔ اس اہم نظریہ کی نیوٹن نے اپنے حرکت کے اولین قانون کے ذریعے اثر نو تصریح کی اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ یہ طبیعت کے بنیادی تصورات میں سے ایک ہے۔ گیلیلیو کی سب سے یادگار دریافتیں علم حیت کے میدان میں ہیں۔ سن 1600 کے اوائل میں
فلکیاتی نظریات پر بڑی شدت سے کام ہو رہا تھا، جبکہ کوپرنکس کے شمس المرکز کے نظریہ کے حامیوں اور زمین کو مرکز ماننے والے قدیم نظریہ کے پیروکاروں کے بیچ گرما گرم مباحث چھڑے ہوئے تھے۔ سن 1609 میں ہی گیلیلیو نے اپنا خیال پیش کیا کہ کوپرنکس کا نظریہ درست ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی۔ سن 1609 میں گیلیلیو کو ہالینڈ میں دوربین کی ایجاد کی بابت معلوم ہوا۔ اگرچہ اسے اس آلے کے متعلق سرسری سی معلومات تھیں، وہ اپنے جوہر خداداد کی بنیاد پر خود سے ایک بہت جسیم دوربین تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نئے آلے سے اس کے مشاہدات کا رخ آسمانوں کی طرف مڑ گیا۔ صرف 1 سال کے عرصے میں ہی اس نے اپنی اہم دریافتیں منظر عام پر پیش کر دیں۔ اس نے چاند کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ یہ ایک ہموار کرہ نہیں ہے، بلکہ اس پر متعدد آتش فشاں دہانے اور پہاڑ ہیں۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ آسمانی اجسام ہموار اور مکمل نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک طرح کی ناہمواریاں موجود ہیں جن کا مشاہدہ زمین سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طور اس نے کہکشاں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ یہ دودھیا راستہ تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک دھندلا وجود ہے جو بے شمار ستاروں پر مشتمل ہے، جو انسانی آنکھ کو اپنے بات کے سبب باہم مدغم اور دھندلے معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے سیاروں کا بھی مشاہدہ کیا اور معلوم کیا کہ عطارد کے گرد 4 چاند گردش کرتے ہیں۔ یہ اس امر کا بین ثبوت تھا کہ زمین کے علاوہ بھی ایک فلکیاتی جسم کسی سیارے کے گرد گردش کرتا ہے۔ اس نے سورج کا بھی مشاہدہ کیا اور اس پر دھبوں کی نشاندہی کی۔ فی الاثر دیگر افراد نے بھی اس سے قبل ان دھبوں کی شناخت کی تھی، لیکن گیلیلیو زیادہ مؤثر انداز میں اپنے مشاہدات کو منظر عام پر لایا اور سائنسدانوں کی اس طرف توجہ دلائی۔ اس نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ وینس سیارہ چاند ہی کی طرح مختلف ادوار سے گزرتا ہے۔ یہ امر کوپرنکس کے نظریے کے حق میں ایک ٹھوس ثبوت کی حیثیت اختیار کر گیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ دوربین کی ایجاد اور اس کے گرد دریافتوں نے گیلیلیو کو مقبول بنا دیا، تاہم کوپرنکس کے نظریہ کو تقویت دینے کی پاداش میں کلیسا میں اس کے خلاف شدید سرگرمی وجود میں آئی۔ سن 1611 میں اس کو کوپرنکس کے مفروضہ سے دستبردار ہو جانے کے احکام صادر کیے گئے۔ گیلیلیو متعدد برس اس بندش کو طوعاً و کرہن برداشت کرتا رہا۔ سن 1623 میں جب پوپ فوت ہوا تو اس کا جانشین گیلیلیو کے مداحین میں سے ایک تھا۔ اگلے برس نئے پوپ اربن ہشتم نے قدر مبہم انداز میں یہ اشارہ دیا کہ یہ بندش اب مزید باجواز نہیں رہی۔ گیلیلیو نے اگلے 6 برس اپنی معروف عام کتاب دو بنیادی نظام ہائے عالم سے متعلق مکالمہ مکمل کرنے میں صرف کیے۔ یہ کتاب کوپرنکس کے نظریے کے حق میں پیش کی گئی ایک شاہکار دلیل ثابت ہوئی۔ سن 1632 میں یہ کتاب کلیسا کی منظوری کے ساتھ شائع ہوئی، تاہم کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اہل کلیسا نے اس پر برہمی کا اظہار کیا۔ جلد ہی روم میں گیلیلیو پر تحقیقاتی مجلس کی طرف سے سن 1616 کی سرکاری ممانعت کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ ایسے ممتاز سائنسدان پر ایسی پابندیاں عائد کرنے کے فیصلہ پر اہل کلیسا کی ایک مخصوص تعداد بھی خوش نہیں تھی۔ اس دور کے کلیسیائی قانون کے تحت بھی گیلیلیو پر یہ مقدمہ جائز نہیں تھا۔ اسے نسبتاً معمولی سزا سنائی گئی۔ اسے جیل میں قید نہیں کیا گیا، بلکہ محض ارشٹری میں اس کے اپنے پرآسائش گھر میں اسے نظر بند کیا گیا۔ قانونی طور پر اسے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سزا کی یہ شرط پر کبھی اصرار نہ کیا گیا۔ دوسری سزا یہ تھی کہ وہ عوام میں اپنے اس نظریے سے سبکدوشی کا اقرار کرے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس 59 برس کے سائنسدان نے برسر عدالت یہ اقرار بھی کیا۔ اس سے متعلق ایک معروف اور قدرے من گھڑت روایت یوں موجود ہے کا بیان دینے کے بعد گیلیلیو نے نیچے زمین کی طرف دیکھا اور نرمی سے سرگوشی کی۔ یہ تو اب بھی گھوم رہی ہے۔ ارشری میں وہ میکینکس پر لکھتا رہا۔ سن 1642 میں اس کا انتقال ہوا۔ سائنس کی ترقی میں گیلیلیو کے گراں بہا اضافوں کا بہت پہلے اعتراف کر لیا گیا تھا۔ اس کی اہمیت اس کے مختلف سائنسی نظریات کے سبب ہے، جیسے قانون جمود، دوربین کی ایجاد، اس کے فلکیاتی مشاہدات اور کوپرنکس کے مفروضات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے شواہد۔ کہیں زیادہ اہمیت کے حامل سائنسی طریقہ کار کی ترقی میں اس کا کردار ہے۔ ماضی کے بیشتر طبی فلاسفروں نے بھی جو ارسطو سے بصیرت حاصل کرتے تھے،
اہم مشاہدات اور اس مظہر کی درجہ بندی کی، لیکن گیلیلیو نے اس مظہر کی پیمائش کی اور بکثرت مشاہدہ کیے۔ پیمائشوں کی کثرت پر اس قدر اصرار سائنسی تحقیق کا جز بن گیا۔ گیلیلیو کسی بھی دوسرے سائنسدان کی نسبت سائنسی تحقیق کے تجرباتی رویے کے فروغ کا کہیں زیادہ ذمہ دار ہے۔ یہ گیلیلیو ہی تھا جس نے پہلی مرتبہ تجربات کے مظاہر کی ضرورت پر زور دیا۔ اس نے اس خیال کو رد کر دیا کہ سائنسی سوالات کا جواب سابقہ علماء کی رائے کی بنیاد پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے یہ حوالہ کلیسیا کے فیصلے پر ہو یا ارسطو کے نظریات۔ اس نے پیچیدہ طریقہ کار کو معتبر جاننے کی روایت سے بھی انحراف کیا کہ جو تجربہ کی مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہوتے۔ ازمنہ وسطیٰ کے علماء نے اس سوال پر مفصل بحث کی کہ کیا ہونا چاہیے اور واقعات کیوں ہوتے ہیں، لیکن گیلیلیو نے اس سوال کے جواب کے لیے کہ اشیاء کی اصل حقیقت کیا ہے، تجربات کی افادیت پر اصرار کیا۔ اس کا سائنسی رویہ سراسر غیر شریعت پسندانہ تھا۔ اس حوالے سے وہ اپنے چند جانشینوں جیسے نیوٹن سے زیادہ جدید ذہن کا آدمی تھا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ گیلیلیو ایک کٹر مذہبی آدمی تھا۔ اپنے مقدمہ اور نظریہ حرکت کے باوجود اس نے مذہب یا کلیسیا سے انحراف نہیں کیا، بس سائنسی امور کی تحقیق کو مجروح کرنے کی کلیسیا کی مساعی کی مخالفت کی۔ بعد کی نسلوں نے گیلیلیو کے اعتقاد پرستی کے خلاف مزاحمت کی بجا تحسین کی ہے۔ اس نے آزادی فکر پر با اختیار اداروں کی دست درازی کو بھی ناجائز قرار دیا۔ جدید سائنسی طریقہ کار وضع کرنے میں اس کا کردار بے انتہا اہم ہے۔ نمبر 13، ارسطو 384 سے 322 قبل مسیح۔ ارسطو زمانے قدیم کا عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان تھا۔ اس نے باضابطہ منطق کے مطالعہ کا آغاز کیا، فلسفہ کی قریب ہر شاخ میں خاطر خواہ کام کیا اور سائنس میں متعدد اضافے کیے۔ آج ارسطو کے متعدد نظریات متروک ہو چکے ہیں، تاہم اس کے انفرادی نظریات سے کہیں زیادہ اہم اس کی تحریروں میں موجود ایک عقلی رویہ ہے۔ ارسطو کی تحریروں میں یہ رویہ نظر آتا ہے کہ انسانی زندگی اور معاشرے کا ہر پہلو تفکر اور تجزیے کا موضوع ترین موضوع بن سکتا ہے۔ اس کے نظریے کے برعکس کہ کائنات کا انتظام ایک اندھے اتفاق یا جادو یا متلون مزاجی الہامی ہستیوں کی ترنگ کے تحت چل رہا ہے۔ ارسطو کا رویہ عقلی قوانین کے تحت پنپتا ہے، یعنی یہ خیال کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ طبعی دنیا کے ہر پہلو کی ایک باضابطہ تحقیق کرے۔ اس سے اس روایت نے فروغ پایا کہ ہمیں اپنے نتائج اخذ کرنے کے لیے تجرباتی مشاہدات اور منطقی توجیحات دونوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ان رویوں کے مجموعہ نے جو روایت پسندی، شریعت پسندی اور اوہام پرستی کے برعکس ہے، مغربی تہذیب پر انمٹ نقوش مرتب کی ہیں۔ ارسطو کی پیدائش مقدونیہ کے ایک قصبہ سٹاگرا میں قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کا باپ ایک ممتاز طبیب تھا۔ 17 برس کی عمر میں ارسطو ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہوا۔ 20 برس وہ وہاں رہا۔ افلاطون کے موت کے تھوڑے عرصہ بعد اس نے اکیڈمی چھوڑ دی۔ ارسطو کو اپنے باپ کے توسط سے علم حیاتیات اور عملی سائنس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ افلاطون کی زیر نگرانی اس کی فلسفیانہ استغراق میں دلچسپی بڑھی۔ سن 342 قبل مسیح میں ارسطو مقدونیہ واپس آ کر بادشاہ کے 13 سالہ بیٹے کا ذاتی معلم بنا، جسے بعد ازاں سکندر اعظم کے نام سے جانا گیا۔ ارسطو نے متعدد برس سکندر کی تعلیم و تربیت کی۔ سن 355 قبل مسیح میں سکندر کی تاج پوشی کے بعد ارسطو واپس ایتھنز آیا، جہاں اس نے اپنا مدرسہ لائسیم کے نام سے قائم کیا۔ اگلے 12 برس اس نے ایتھنز میں بتائے۔ ارسطو کا یہ دور سکندر کی عسکری فتوحات کے سلسلہ سے میل نہیں کھاتا۔ سکندر نے اپنے سابقہ معلم سے اس ضمن میں کوئی مشورہ نہیں لیا، لیکن وہ اس کی علمی تحقیقات کے لیے فراخ دلی سے مالی امداد فراہم کرتا رہا۔ غالباً یہ تاریخ میں پہلی مثال تھی کہ ایک سائنسدان کو اپنی تحقیقات کے لیے اس قدر بڑی مقدار میں حکومتی امداد میسر آئی، جبکہ اگلی کئی صدیوں میں بھی اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ تاہم سکندر سے اس کے روابط میں کچھ قباحت بھی تھی۔ سکندر کے آمرانہ انداز حکومت کے باعث ارسطو کی مخالفت بھی ہوئی، اور جب فاتح نے ارسطو کے بھانجے کو غداری کے الزام میں گردن زد کیا تو دراصل یہ ارسطو کے خلاف ہی ایک رد عمل تھا۔ 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد
مقدونیہ دشمن عناصر نے ایتھنز میں اقتدار حاصل کیا۔ ارسطو پر الحاد کا الزام لگایا گیا۔ 76 برس پہلے ہونے والے سقراط کے انجام کے پیش نظر ارسطو شہر سے فرار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایتھنز کو فلسفہ کے خلاف گناہ کے ارتکاب کا دوسرا موقع ہرگز نہ دے گا۔ چند ماہ بعد ہی 62 برس کی عمر میں 322 قبل مسیح میں جلا وطنی میں ہی وہ چل بسا۔ ارسطو کی تحریروں کی تعداد ہی حیران کن ہے۔ قدیم روایتوں میں اس کی کتابوں کی تعداد 170 لکھی جاتی ہے، جن میں سے فقط 47 باقی بچ سکیں، لیکن محض اس کی کتابوں کی تعداد ہی نہیں، اس کی تبحیر علمی بھی فی الاصل حیرت انگیز ہے۔ اس کی سائنسی تحریروں میں اس دور کے سائنسی علوم پر مشتمل ایک قاموس بھی شامل ہے۔ ارسطو نے علم فلکیات، حیوانیات، علم تولید، جغرافیہ، علم طبقات الارض، طبیعیات، علم الابدان، علم افعال اعضاء کے علاوہ قدیم یونانیوں کے علم کی قریب ہر شاخ میں بے پایاں کام کیا۔ اس کی سائنسی تحریروں کا ایک حصہ پہلے سے حاصل شدہ معلومات کی تدوین و ترتیب پر مشتمل ہے، کچھ حصہ ان معلومات پر مبنی ہے جو اس کے اجرت دار معاونین نے اس کے لیے حاصل کی تھیں، جبکہ باقی حصہ خود اس کے اپنے لاتعداد مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ علم کے ہر میدان میں ایک کہنہ مشق ماہر کی حیثیت حاصل کرنا بڑی زیرکی کا کام ہے۔ ارسطو کا رتبہ اس سے کہیں بلند ہے۔ وہ ایک حقیقی فلسفی بھی تھا۔ اس نے نظریاتی فلسفے کے ہر شعبے میں اہم اضافے کیے۔ اس نے جن موضوعات پر لکھا وہ یوں ہیں: اخلاقیات، مابعد طبیعیات، نفسیات، معاشیات، الہیات، سیاسیات، خطابات اور جمالیات۔ اس نے تعلیم و تدریس، شاعری، وحشی رسوم و رواج اور ایتھنز کے آئین پر بھی خامہ فرسائی کی۔ اس کا ایک کام متعدد ریاستوں کے آئین ایک جگہ جمع کرنا تھا، جو اس کے تقابلی جائزے کا موضوع تھے۔ ان میں غالباً سب سے اہم کام اس کا منطق کا نظریہ تھا۔ ارسطو کو عمومی طور پر فلسفہ کی اس اہم شاخ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے ذہن کی منطقی حیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اس قدر شعبوں میں یکساں بصیرت اور امتیاز حاصل کیا۔ اس میں خیالات کو منظم کرنے کا ملکہ تھا۔ جو معروضیات اس نے پیش کی ہیں اور جو درجہ بندی اس نے قائم کی ہے، اس نے مختلف شعبہ ہائے علم میں فکری اساس مہیا کی۔ وہ نہ سریت پسند تھا نہ انتہا پسند، وہ عملی فہم عامہ کا نمائندہ تھا۔ اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ فکر کی اس وسیع قاموس میں ارسطو سے غیر معمول حرکتیں کس قدر کم ہوئیں۔ بعد کی تمام مغربی فکر پر ارسطو کے اثرات بے پایاں ہیں۔ ازبنائے قدیم و وسطیٰ میں اس کی تحریروں کے لاطینی، شامی، عربی، اطالوی، فرانسیسی، عبرانی، جرمن اور انگریزی زبانوں میں متراجم ہوئے۔ بعد کے یونانی مصنفین نے اس کی تحریروں کو پڑھا اور سراہا۔ بازنطینی فلاسفر بھی اس سے متاثر تھے۔ اسلامی فلسفہ پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑے۔ صدیوں تک اس کی فکر نے یورپی فکر پر راج کیا۔ عربی فلاسفہ میں سب سے معروف فلسفی ابن رشد نے اسلامی الہیات اور ارسطو عقلیت پسندی کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ازمنہ وسطیٰ کے یہودی مفکرین میں انتہائی اثر انگیز مفکر میمونائیڈس نے یہودیت کے لیے ایسی ہی ایک ترکیب پیدا کی تھی، لیکن ایسا ایک عظیم کام مسیحی عالم سینٹ تھامس ایکوینس نے سما تھیولوجیکا جیسی کتاب کے ذریعے کیا تھا۔ اگر ان متاثر کنندہ فلاسفہ کی فہرست ترتیب دی جائے تو وہ بہت طویل ہوگی۔ ارسطو کی اثر انگیزی اس قدر گہری تھی کہ بعد کے ازمنہ وسطیٰ میں لوگ اسے دیوتا کی طرح محترم جانتے تھے۔ اس کی تحریریں ایک طور سے عقلی پردہ بن گئیں، جن کے پیچھے مزید تحقیقات کا منظر گم ہو گیا۔ وہ مشر علم نہیں بن سکا، جبکہ ارسطو مشاہدہ کرنا اور سوچنا پسند کرتا تھا، سو وہ اندھا دھند تقلید جو بعد کی نسلوں نے اس کے خیالات سے روا رکھی، اس کے مزاج سے غیر موافق تھیں۔ ارسطو کے چند نظریات آج کے معیارات کے حوالے سے انتہائی قدامت پسندانہ معلوم ہوتے ہیں، جیسے اس نے غلامی کے حق میں یہ دلیل دی کہ یہ فطرتی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عورت فطری طور پر کم تر مخلوق ہے۔ اس کے یہ دونوں خیالات اس کے دور کے رائج نقطہ نظر کی ہی ترجمانی کرتے ہیں۔ تاہم ارسطو کے چند تصورات حیرت انگیز انداز میں جدید معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے، اور جن لوگوں نے انسان کو منظم کرنے کے متعلق سوچ بچار کیا ہے وہ متفق رائے ہیں کہ سلطنتوں کی تقدیر کا انحصار نوجوانوں کی خواندگی پر ہے۔ بلا شبہ ارسطو کے دور میں
عوامی تعلیم و تربیت کا تصور موجود نہیں تھا۔ گزشتہ چند صدیوں کے دوران ارسطو کے اثرات اور حیثیت میں تخفیف واقع ہوئی ہے، تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اثرات اس قدر گہرے تھے اور اتنی مدت قائم رہے کہ مجھے تاسف ہوتا ہے کہ میں اس فہرست میں اس کا درجہ زیادہ بلند کیوں نہ کر سکا۔ موجودہ ترتیب میں اس کا درجہ اس سے بیشتر 12 لوگوں کی غیر معمولی اہمیت کے سبب متعین ہوا۔ نمبر 14، اقلیدس، 300 قبل مسیح۔ چند ہی لوگوں کو تاریخ میں اس قدر شہرت حاصل ہوئی جتنی اس عظیم یونانی مہندس جیومیٹر کو ملی۔ اگرچہ نیپولین، سکندر اعظم اور مارٹن لوتھر وغیرہ کو اپنی زندگی میں ہی اقلیدس سے کہیں بڑھ کر شہرت عام ملی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی مقبولیت میں دوسروں کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس شہرت کے باوجود ہمیں اقلیدس کی سوانح حیات کی بابت کم معلومات حاصل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سکندریہ، مصر میں 300 قبل مسیح میں ایک فعال استاد تھا، تاہم اس کی پیدائش اور موت کی تواریخ غیر معلوم ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس بر اعظم میں پیدا ہوا، اور نہ ہی یہ کہ کس شہر میں، حالانکہ اس نے متعدد کتب تحریر کی جن میں سے چند ایک ہی باقی بچی ہیں۔ تاریخ میں اسے قدر و منزلت اس کی عظیم کتاب عناصر کی بدولت ملی۔ عناصر کی اہمیت اس میں موجود نظریات کے باعث نہیں ہے۔ اس کتاب میں موجود قریب سبھی نظریات عقیدت سے پہلے بھی پیش کیے جا چکے تھے۔ اقلیدس کا سب سے اہم کام تو مواد کی ترتیب بندی اور کتاب کی ساخت کی تشکیل سازی ہے۔ پہلے تو مقولات اور مفروضات کے ایک موضوع مجموعہ کا انتخاب کرنے کا مرحلہ تھا۔ یہ ایک دشوار مرحلہ تھا چونکہ اس میں غیر معمولی قوت فیصلہ اور گہری بصیرت کی ضرورت تھی۔ تب اس نے احتیاط کے ساتھ ان مفروضات کو ترتیب دی تاکہ ہر ایک اپنے پیش رو سے منطقی طور پر جڑا ہوا معلوم ہو۔ جہاں ضروری محسوس ہوا وہاں اپنی طرف سے اجزاء پیدا اور شواہد بھی فراہم کیے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ عناصر، جو بنیادی طور پر سادہ اور ٹھوس علم ہندسہ کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے، الجبرا اور اعداد کے نظریہ کا بھی تفصیلی احاطہ کرتی ہے۔ کتاب عناصر گزشتہ 2000 برسوں سے زائد عرصہ سے نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ بلا مبالغہ ایک کامیاب ترین نصابی کتاب ہے۔ اقلیدس نے ایسے شاندار انداز میں اسے لکھا کہ اس کی اشاعت کے بعد یہ علم مہندسہ کی تمام سابقہ نصابی کتب پر افضل ہو گئی اور انہیں جلد ہی فراموش کر دیا گیا۔ یہ یونانی میں لکھی گئی۔ اب تک یہ متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ پہلی بار یہ سن 1482 میں باقاعدہ طور پر طبع ہوئی، یعنی جب گٹنبرگ کو چھاپا خانہ ایجاد کیے 30 برس ہی گزرے تھے۔ تب سے اب تک قریب ہزاروں مختلف ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ منطق کی دلیل کی حیت کے مطابق اس نے انسانی اذہان کی تربیت کی۔ یہ ارسطو کے منطق پر مقالات سے کہیں زیادہ اثر انگیز ثابت ہوئی۔ یہ ایک مکمل استراخی ڈھانچے کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اپنی تخلیق کے لمحہ سے ہی یہ مفکرین کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ جدید سائنس کے فروغ میں اقلیدس کی کتاب نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ سائنس متعدد درست مشاہدات اور پر اثر مفروضات کے ایک مجموعہ کے سوا بھی کچھ ہے۔ ایک طرف تو یہ جدید سائنس کی عظیم ترقی، تربیت اور آزمائش کے اشتراک سے پھوٹی، دوسری طرف یہ ایک محتاط تجزیہ اور استخراجی دلیل ہے۔ ہمیں اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے کہ سائنس کا فروغ یورپ کی بجائے چین یا جاپان میں کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ کہنا بہرطور ممکن ہے کہ یہ محض کسی اتفاق کے تحت نہیں ہوا۔ بلا شبہ نیوٹن، گیلیلیو، کوپرنکس اور کیلر جیسی عظیم ہستیاں بے انتہا اہمیت کی حامل ہیں، تاہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مذکورہ بالا شخصیات مشرق کی بجائے بالخصوص یورپ میں پروان چڑھیں۔ غالباً انتہائی بین تاریخی عنصر جو مغربی یورپ میں سائنس کی تخم ریزی کر رہا تھا وہ یونانی اقلیت پسندی ہی تھی۔ یہ ریاضیاتی علم بھی ساتھ ساتھ رہا جو یونانی وراثتاً چھوڑ گئے تھے۔ یورپی لوگوں کے لیے یہ تصور کہ چند ایسے طبعی قوانین ہیں جن سے ہر شے مستخرج کی جا سکتی ہے، یہ اکثر فطری تھا کیونکہ ان کے پاس اقلیدس کی مثال تھی۔ مجموعی طور پر یورپی اقوام اقلیدس کے علم ہندسہ کو محض ایک مجرد نظام ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اقلیدس کے اصول، موضوع اور کلیے ایک حقیقی دنیا کے حقائق ہیں۔ مذکورہ بالا تمام شخصیات
اقلیدس کی روایت سے ہی سرشار تھیں۔ ان میں سے ہر ایک نے عناصر کا بغور مطالعہ کیا تھا اور اسی سے ان کے ریاضیاتی علم کی اساس قائم ہوئی۔ آئزیک نیوٹن پر اقلیدس کے اثرات خاص طور پر بہت واضح ہیں۔ نیوٹن نے اپنی کتاب پرنسپیا ہندساتی حیت میں ہی تحریر کی، جو عناصر کی حیت سے مماثل ہے۔ تب سے دیگر اہم مغربی سائنسدانوں نے یہ ثابت کر کے اقلیدس کی تقلید کی ہے کہ کس طرح ان کے نتائج ابتدائی مفروضات کی ایک ہی مختصر تعداد سے منطقی طور پر منضبط کیے جاتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل اور الفریڈ نارتھ وائٹ جیسے ماہرین ریاضیات اور سپنوزا جیسے فلسفی نے ایسا ہی کیا۔ چین سے موازنہ خاصا عجیب ہے۔ صدیوں تک اس کی ٹیکنالوجی یورپ سے بدرجہ بہتر رہی، لیکن چینیوں میں اقلیدس کا ہم پلہ کوئی ماہر علم ہندسہ کا پیدا نہ ہوا۔ نتیجتاً چینی کبھی ریاضیات کی وہ نظریاتی حیت نہ پا سکے جو مغرب کو حاصل ہوئی۔ چینیوں کو عملی علم ہندسہ میں بڑا عبور تھا، لیکن ان کا یہ علم کبھی استخراجی طریقہ کار کے ذریعے تشکیل نو نہیں پا سکا۔ سن 1600 تک اقلیدس کا چینی زبان میں ترجمہ ہی نہ ہو سکا۔ پھر چینیوں کے لیے علم ہندسہ کے استخراجی نظام کے تصور سے ماروث ہونے میں بھی صدیاں بیت گئیں، اور جب تک ایسا نہ ہوا چینی سائنس میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہ کر سکے۔ ایسی ہی رائے جاپان کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے، جہاں اقلیدس کے کام کا 18ویں صدی عیسوی تک کسی کو علم نہ ہو سکا، اور پھر اس کو قابل قبول ہونے کے لیے بھی سالہ سال کا عرصہ لگا۔ اگرچہ جاپان میں آج متعدد قابل قدر سائنسدان موجود ہیں، لیکن اقلیدس سے شناسائی پیدا ہونے سے پہلے ایسا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا۔ لامحالہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یورپی اقوام کے لیے اقلیدس راہ ہموار نہ کرتا تو کیا سائنس میں اس قدر ترقی ان کے لیے ممکن ہو پاتی؟ آج ماہرین ریاضیات نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اقلیدس کا علم ہندسہ ہی صرف ایک خود متکفی ہندساتی نظام نہیں ہے جسے اختراع کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 150 برسوں میں اقلیدسی نظام کے علاوہ متعدد ہندساتی نظام اختراع کیے گئے ہیں۔ جب سے آئنسٹائن کا اضافیت کا عمومی نظریہ قبول کیا گیا ہے، سائنسدانوں کو اس امر کا قوی احساس ہوا کہ اقلیدس کا علم ہندسہ ہمیشہ ایک حقیقی دنیا میں درست نتائج کا سبب نہیں بنتا۔ روزن سیاہ، بلیک ہیلو اور نیوٹرون ستاروں کے قرب و جوار میں جہاں کشش ثقل کی قوت انتہائی شدید ہے، اقلیدس کا علم ہندسہ صورتحال کا ایک درست خاکہ پیش نہیں کر پاتا۔ تاہم یہ مثالیں مخصوص ہیں۔ بیشتر مثالوں میں اقلیدسی نظام ہندسہ حقیقت کا زیادہ سے زیادہ درست خاکہ پیش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ انسانی علم میں موجود ترقی کسی بھی صورت میں اقلیدس کی عقلی برتری کو کم نہیں کرتی، نہ ہی ریاضیات کی ترقی میں اس کی تاریخی اہمیت میں کوئی تخفیف کر پاتی ہے، اور نہ ہی اس منطقی ڈھانچے کی استواری میں حائل ہوتی ہے جو جدید سائنس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 15، موسیٰ 1300 قبل مسیح۔ تاریخ میں غالباً عظیم عبرانی پیغمبر موسیٰ سے زیادہ کسی دوسرے شخص کی اس قدر وسیع پیمانے پر پذیرائی نہیں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت اور پیروکاروں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ یہ امر قرین قیاس ہے کہ 13ویں صدی میں جب رامسیس دوم، جو ایک رائے کے مطابق ایکسوڈس شہر میں فرعون تھا اور 1237 قبل مسیح میں فوت ہوا، موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اپنی زندگی کے دوران، جیسے کہ کتاب ایکسوڈس سے واضح ہے، عبرانیوں کی ایک اکثریت اس کی حکمت عملیوں پر نالاں تھی۔ 5 صدیوں کے عرصے تک موسیٰ سبھی عبرانیوں کے لیے محترم رہا۔ سن 500 تک اس کی شہرت عیسائیت کے ساتھ ساتھ یورپ بھر میں پھیل گئی۔ ایک ہی صدی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کو ایک سچا پیغمبر تسلیم کیا، اور اسلام کے فروغ کے ساتھ موسیٰ بھی بشمول مصر تمام مسلم دنیا میں ایک قابل تحسین شخصیت بن گیا۔ آج 32 صدیوں کی مدت کے بعد موسیٰ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک سا مقدس ہے، جبکہ لا ادریوں، ایگنوسٹکس کی ایک بڑی تعداد بھی اسے عزت دیتی ہے۔ جدید نظام ابلاغ عامہ کا بھلا ہو کہ آج ہم ماضی کی نسبت کہیں زیادہ بہتر انداز میں اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ موسیٰ کی اس قدر شہرت کے باوجود اس کی زندگی کے متعلق ہمیں معتبر معلومات حاصل نہیں ہیں۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے، جسے بیشتر علماء درست تسلیم نہیں کرتے، کہ موسیٰ مصری باشندہ تھا، جبکہ اس کا نام عبرانی نہیں بلکہ مصری ہے۔ اس کا مطلب
بچہ یا بیٹا ہے، اور یہ متعدد معروف فرعون مصر کے نام کا حصہ بھی ہے۔ عہد نامہ قدیم کی موسیٰ سے متعلق حکایات پر اعتماد کرنا مشکل ہے۔ وہ بے شمار معجزات پر مبنی ہیں، جیسے جلتی ہوئی راکھ کی حکایت یا موسیٰ کا اپنے عصا کو سانپ میں بدل دینا۔ یہ اپنی نوعیت میں معجزات ہیں۔ مثلاً ہر بات ماننے کے لیے آپ کا خوش اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ موسیٰ جو ایکسڈس دور میں 84 برس کا تھا، مزید 40 برس تک عبرانیوں کو لیے صحرا میں مارا مارا پھرتا رہا۔ بلا شبہ ہمیں یہ جاننے کی خواہش ہے کہ ان تمام اسطوریات کے بوجھ تلے دب جانے سے پہلے موسیٰ کی زندگی کے اصل کوائف کیا تھے۔ متعدد احباب نے طاعون کی 10 وباؤں اور بحیرہ احمر کو عبور کرنے سے متعلق انجیل کی کہانیوں کے فطری توضیحات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم موسیٰ سے متعلق عہد نامہ قدیم کی بیشتر معروف حکایات اسطوریاتی میتھولوجیکل ہیں، جن کی دیگر قوموں کی اسطوریات سے گہری مماثلت ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ اور دلدلی گھاس والی حکایت کی بابلی اسطورہ سے حیرت انگیز طور پر گہری مماثلت ہے، جو عظیم اکادی بادشاہ سارگون سے متعلق ہے، جس کا دور حکومت سن 2360 سے 2305 قبل مسیح بنتا ہے۔ عمومی طور پر موسیٰ سے 3 اہم کارنامے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اول، اسے ایک سیاسی شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے عبرانیوں کی مصر سے ایکسڈس تک رہنمائی کی۔ اس حوالے سے کم از کم یہ امر تو واضح ہے کہ اسی کے سر یہ صحرا بننا چاہیے۔ دوم، انجیل کی پہلی 5 کتابوں جینیسس، ایکسڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی کی تصنیف اسی سے منسوب کی جاتی ہے۔ انہیں موسیٰ کی 5 کتب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہی یہودیوں کی توریت کی تشکیل کرتی ہے۔ اس کتاب میں موسوی شریعت کا بیان ہے، جو قوانین کا مجموعہ ہے جنہوں نے انجیل کے دور میں یہودیوں کے کردار کی نگرانی کی، اور جن میں ہی احکامات عشرہ شامل ہیں۔ ان کے بے انتہا اثرات کے پیش نظر جو توریت نے من حیث المجموع اور 10 حکایات بالخصوص لوگوں پر مرتب کیے، ان کے مصنف کو ایک عظیم اور بے انتہا متاثر کن فرد تصور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انجیل کے متعدد علماء کا متفقہ خیال ہے کہ موسیٰ اکیلا ان تمام کتابوں کا مصنف نہیں تھا۔ واضح طور پر یہ کتابیں ایک سے زائد مصنفین کی قلمی کاوش کا نتیجہ ہیں، جبکہ اس جملہ مواد کا بیشتر حصہ تو موسیٰ کی موت کے ضابطہ تحریر میں لایا گیا۔ ایسا ممکن ہے کہ موسیٰ نے رائج عبرانی رسوم کی ترتیب و تدوین یا عبرانی قوانین وضع کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہو، تاہم ہمارے پاس وقتاً کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے اس کے قد کاٹ کا تعین کیا جا سکے۔ بیشتر لوگ موسیٰ کو یہودی وحدانیت کا بانی قرار دیتے ہیں۔ ایک اعتبار سے ایسے دعویٰ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ موسیٰ سے متعلق ہماری تمام معلومات کا واحد منبع عہد نامہ قدیم ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم میں بین اور غیر مبہم انداز میں ابراہیم کو وحدانیت کے فلسفہ کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ اگر موسیٰ نہ ہوتا تو یہودی وحدانیت دم توڑ دیتی۔ اس نے اس کے تحفظ اور اگلی نسلوں تک اس کے انتقال میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی حقیقت پر اس کی اہمیت کی بنیاد قائم ہے، جبکہ دنیا کے 2 عظیم مذاہب عیسائیت اور اسلام دونوں یہودی وحدانیت کے ہی پروردہ ہیں۔ ایک سچے خدا کا تصور جس پر موسیٰ کا ایسا گہرا اعتقاد تھا، اسی کے سبب دنیا کے بڑے حصے میں مقبول ہوا۔ نمبر 16، چارلس ڈارون، سن 1809 سے 1882 عیسوی۔ فطری انتخاب کے طریقے سے ہونے والے عضویاتی ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والا چارلس ڈارون 12 فروری سن 1809 کو انگلستان کے شہر شریوزبری میں پیدا ہوا۔ عین اسی روز ابراہیم لنکن کی بھی پیدائش ہوئی۔ 16 برس کی عمر میں وہ طب کے مطالعے کے لیے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں داخل ہوا، تاہم اسے طب اور علم الاعضاء دونوں ہی بے کیف علوم محسوس ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ کیمبرج منتقل ہو گیا۔ کیمبرج میں اسے گھڑ سواری اور چاند ماری جیسے مشاغل پڑھنے سے کہیں زیادہ موافق معلوم ہوئے، تاہم وہ اپنے ایک پروفیسر کو اتنا متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ HMS بیگل کے تحقیقی دورے میں ماہر علم طبیعیات کی حیثیت سے اس کا تقرر ہو گیا۔ اس تقرری کو قبول کر لینے پر چارلس کے باپ نے اس کی مخالفت بھی کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کا سیر سپاٹا نوجوان کو کسی بھی سنجیدہ کام کے آغاز کو مؤخر کر دینے کا بہانہ فراہم کرے گا۔
خوش قسمتی سے باپ کو اس امر پر راضی کر لیا گیا کہ وہ اسے سفر پر جانے کی اجازت دے۔ بعد ازاں یہ بحری دورہ مغربی دنیا کی سائنس کی تاریخ میں گراں بہا ثابت ہوا۔ سن 1831 میں 22 برس کی عمر میں ڈارون بیگل کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ اگلے 5 برسوں میں بیگل نے دنیا کے گرد چکر لگایا۔ بڑے سکون کے ساتھ وہ جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر کنارے کنارے چلتا رہا، دور دراز گلاپگس جزیروں پر تحقیقی کام کیا، بحر الکاہل کے دیگر جزیروں کی سیر کی۔ وہ بحیرہ عرب اور جنوبی بحر اوقیانوس بھی گیا۔ اس طویل وقفے کے سفر میں ڈارون نے بڑے فطری عجائبات کا مشاہدہ کیا، قدیم قبائل سے ملاقات کی، بڑی تعداد میں فوسلز دریافت کیے اور بے انتہا انواع کے پودوں اور حیوانوں کا مشاہدہ کیا۔ مزید برآں وہ اپنے مشاہدات کو تفصیلاً لکھتا رہا۔ ان حوالہ جات نے اس کی بات کی تمام تحریروں کے لیے ایک اساس مہیا کی۔ انہی سے اس نے اپنی کئی ایک بنیادی نظریات کو واضح کیا۔ انہی سے اسے وہ ٹھوس شواہد بھی فراہم ہوئے جنہوں نے اس کے نظریات کو اس درجہ مقبول عام بنایا۔ سن 1836 میں ڈارون گھر لوٹا۔ اگلے 20 برسوں میں اس نے کتابوں کا ایک سلسلہ تحریر کیا جنہوں نے انگلستان میں اسے ممتاز ماہرین حیاتیات کی صف میں لا کھڑا کیا۔ سن 1837 کے اوائل میں ہی ڈارون اس خیال پر متفق ہو گیا کہ حیوانی اور نباتاتی انواع غیر لچک پذیر نہیں ہیں، بلکہ یہ طبقات الارض کی تاریخ میں طویل عرصہ میں ارتقاء پذیر ہوئیں۔ اس دور میں اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ارتقاء کے نتائج کیا ہو سکتے تھے۔ سن 1838 میں اس نے تھامس مالتھس کا مقالہ بعنوان آبادی کے قوانین پر ایک مقالہ پڑھا۔ اس مضمون سے اسے اس نظریے کا اشارہ ملا کہ تنازع البقاء کے نتیجے میں فطری انتخاب عمل میں آتا ہے۔ تاہم فطری انتخاب کے اصول کی تشکیل سازی کے باوجود اس نے اپنے نظریات کی اشاعت میں عجلت نہ برتی۔ اسے احساس تھا کہ اس نظریہ سے شاید تنازعات پیدا ہو جائیں گے، سو اس نے ایک طویل عرصہ احتیاط سے شواہد اکٹھے کرنے اور اپنے مفروضہ کے حق میں دلائل کو ترتیب دینے میں صرف کیا۔ سن 1842 کے اوائل میں اس نے اپنے نظریہ کا ایک خاکہ لکھا۔ سن 1844 تک ایک کتاب لکھتا رہا۔ تاہم جون سن 1858 میں جب ڈارون اپنی عظیم کتاب میں ترامیم اور اضافے کر رہا تھا، اسے الفریڈ رسل ویلاس کا ایک مسودہ موصول ہوا۔ وہ مشرقی انڈیز میں مقیم ایک انگریز ماہر طبیعیات تھا۔ ویلاس نے ارتقاء پر اپنا نظریہ بیان کیا تھا۔ کسی اعتبار سے ویلاس کا نظریہ ڈارون سے مختلف نہیں تھا۔ ویلاس نے اپنا نظریہ آزادانہ طور پر وضع کیا تھا اور مسودہ چھپوانے سے پہلے ایک ممتاز سائنسدان کی رائے لینے کی غرض سے اسے بھجوایا تھا۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی جو بہت آسانی سے سبقت لے جانے کی کشمکش میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اگلے مہینے ویلاس کے مقالے اور ڈارون کی کتاب کے خاکے کو ایک مشترکہ مضمون کی صورت میں ایک سائنسی تنظیم کے روبرو پیش کیا۔ اس مشترکہ پیشکش پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ تاہم اگلے برس ڈارون کی کتاب آفرینش انواع شائع ہوئی جس نے ایک انقلاب برپا کیا۔ سائنسی موضوعات پر چھپنے والی کسی بھی کتاب کی نسبت اس کتاب کو زیادہ بڑے طبقہ نے شدید جوش و جذبے کے ساتھ موضوع بحث بنایا۔ ان لوگوں میں سائنسدان بھی شامل تھے اور عوام بھی۔ بحث کے موضوعات کچھ یوں تھے: نمبر 1، فطری انتخاب کے توسط سے آفرینش انواع، یا نمبر 2، تنازع البقاء میں منتخب انواع کا ارتقاء۔ 1871 میں مباحث کی گرما گرمی ابھی زوروں پر تھی جب ڈارون نے انسان کا زوال اور انتخاب باللحاظ جنس کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں جس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ انسان کا ارتقاء بندر نما مخلوق سے ہوا، ان مباحث میں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ اپنے نظریات پر ہونے والی ان عوامی مباحث میں ڈارون نے کوئی حصہ نہ لیا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیگل کے سفر سے واپسی کے بعد اس کی صحت درست نہیں رہی۔ یہ عرضہ اسی جنوبی امریکہ میں ننھے کیڑوں کے کاٹنے سے لاحق ہوا تھا۔ ارتقاء کے نظریے کے حامیوں کے پاس تھامس ایچ ہکسلے کی صورت میں ایک مشاق، مناظرہ باز اور ڈارون کے نظریات کا پرجوش محافظ موجود تھا۔ سن 1882 میں اس کی وفات کے وقت اہم سائنسدانوں کی اکثریت ڈارون کے نظریات کی درستی پر ایمان لا چکی تھی۔ ڈارون انواع کے ارتقاء کے نظریے کا بانی نہیں تھا۔ چند احباب اس سے قبل یہ مفروضہ پیش کر چکے تھے، جن میں فرانسیسی ماہر طبیعیات ژان لیمارک اور چارلس کے دادا اراسمس ڈارون شامل تھے، لیکن ان مفروضات نے سائنسی دنیا میں کبھی قبول عام حاصل نہ کیا کیونکہ ان کے دائی کبھی ان احوال کی قابل اطمینان توضیح نہ پیش کر سکے۔
جن کے تحت ارتقاء کا عمل ہوا۔ ڈارون کا کارنامہ اصل میں یہ تھا کہ اس نے نہ صرف فطری انتخاب کا پورا نظام پیش کیا جس کے ذریعے ارتقاء وقوع پذیر ہوا، بلکہ اپنے مفروضے کے حق میں کافی دلائل اور براہین بھی فراہم کیے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ڈارون نے اپنے نظریہ کی تشکیل علم خلق جینیٹکس سے استفادہ یا یوں کہیے کہ اس سے کچھ آگاہی حاصل کیے بغیر کی۔ ڈارون کے دور میں کوئی اس بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا تھا کہ کس عجیب طریقے سے خاص اوصاف ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہر چند کے انہی برسوں میں جب ڈارون اپنی ہنگامہ خیز کتابیں لکھ اور چھاپ رہا تھا، گریگر مینڈل نے وراثت کے قوانین پر کام شروع کر دیا تھا۔ مینڈل کا کام، جو ڈارون کے کام سے بے انتہا موافق تھا، سن 1900 تک اہل علم کی توجہ حاصل نہیں کر سکا، جبکہ تب ڈارون کے نظریات نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی۔ ارتقاء کے متعلق ہمارا جدید علم، جو وراثت کے خلقی مراحل کو فطری انتخاب کے عمل سے مربوط کرتا ہے، ڈارون کے تجویز کردہ نظریہ سے کہیں زیادہ مکمل ہے۔ انسانی فکر پر ڈارون کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ خالصتاً سائنسی نقطہ نظر سے اس نے حیاتیات کے علم میں انقلاب برپا کیا۔ فطری انتخاب ایک عالمگیر اصول ہے۔ اس اصول کو دیگر میدانوں میں بھی منطبق کرنے کی سعی کی گئی، جیسے علم آثار قدیمہ، عمرانیات، سیاسیات اور معاشیات۔ تاہم اس کے سائنسی اور عمرانیاتی مفہوم سے کہیں زیادہ اہم بات وہ اثرات ہیں جو ڈارون کے نظریات نے مذہبی فکر پر ثبت کیے۔ ڈارون کے دور میں اور اس کے بعد کئی سالوں تک بیشتر راسخ العقیدہ عیسائیوں کا خیال تھا کہ ڈارون کی نظریاتی قبولیت سے مراد مذہبی عقائد کی بے حرمتی ہے۔ ان کا خوف غالباً باجواز تھا، حالانکہ یہ واضح ہے کہ مذہبی جوش و جذبہ کے عمومی انحطاط میں اس کے علاوہ بھی متعدد عوامل نے اہم کردار ادا کیا۔ ایک لادینی سطح پر بھی ڈارون کے نظریات نے دنیا کے متعلق انسانی نقطہ نظر میں عظیم تغیرات برپا کیے۔ بری نوع انسان کو من حیث المجموع اشیاء کے فطری نظام میں اب ویسا مرکز مقام حاصل نہیں رہا تھا جس سے یہ پہلے مستفید تھا۔ اب ہم دیگر بے شمار انواع حیات میں سے ایک نوع تھے۔ ہمیں اس امکان سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے کہ کسی روز کوئی نوع ہم پر برتری حاصل کر سکتی ہے۔ ڈارون کی تحریروں کے نتیجے میں ہیراکلیٹس کے اس مقولے نے کہ سوائے تبدیلی کے کوئی شے حتمی نہیں ہے، قبول عام حاصل کیا۔ انسان کے آغاز سے متعلق عمومی توضیح کی حیثیت سے ارتقاء کے نظریہ کی کامیابی نے اس عقیدے کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا کہ سائنس میں تمام طبعی سوالات کا جواب دینے کی اہلیت موجود ہے، لیکن افسوس کہ سبھی انسانی مسائل کا جواب نہیں۔ ڈارون کی اصطلاحات جیسے بقائے اصلاح، اسٹرگل فار سروائیول اور بقا برائے بہترین ہماری عمومی لغت کا حصہ بن گئی۔ ظاہر ہے اگر ڈارون پیدا نہ بھی ہوتا، یہ نظریات تب بھی معرض وجود میں آ جاتے۔ در حقیقت ویلاس کی مثال ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کسی بھی دوسری عظیم شخصیت کی نسبت ڈارون پر زیادہ صادراتی ہے۔ بہرکیف یہ ڈارون کی تحریریں ہی تھیں جنہوں نے حیاتیات اور علم آثار قدیمہ میں انقلابی ترامیم پیدا کیں اور دنیا میں انسان کے مقام اور کردار کو بدل کر رکھ دیا۔ نمبر 17، تی شی ہوانگ 259 سے 210 قبل مسیح۔ عظیم چینی شہنشاہ تی شی ہوانگ 210 سے 238 قبل مسیح تک چین پر حکمران رہا۔ اس نے عسکری قوت سے چین کو متحد کیا اور متعدد جامع اصلاحات کیں۔ ان اصلاحات نے چین کی تہذیبی اتحاد کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا جو ہنوز وہاں موجود ہے۔ تی شی ہوانگ، اسے چین میں سی ہوانگ تی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 259 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 210 قبل مسیح میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے قد کاٹ کے تعین کے لیے اس دور کے تاریخی پس منظر سے متعلق کچھ آگہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ چاؤ خاندان کے دور اقتدار کے اواخر میں پیدا ہوا جو 1100 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا۔ اس کے دور سے صدیوں قبل چاؤ حکمران اپنا اثر اور رسوخ کھو بیٹھے تھے اور چین بہت سی جاگیردارانہ ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ جاگیردار فرمانروا عموماً باہم برسرے پیکار رہتے۔ متعدد چھوٹے چھوٹے حکمران آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ چند انتہائی طاقتور جنگجو ریاستوں میں سے ایک چین ریاست بھی تھی جو ملک کے مغربی علاقے میں واقع تھی۔ جن حکمرانوں نے چینی فلاسفہ کے شریعت پرست مکتبہ فکر کے خیالات کو ریاستی حکمت عملی کی تشکیل سازی کے لیے رہنما بنایا تھا۔ کنفیوشس نے یہ تلقین کی تھی
کہ انسانوں کو ایک اچھے حکمران کی اخلاقی مثال کو پیش نظر رکھ کر حکمرانی کرنی چاہیے۔ تاہم شریعت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بیشتر لوگوں پر اس انداز سے حکومت نہیں کی جا سکتی، نہ ہی انہیں ایسے ٹھوس اور غیر جانبدارانہ انداز میں عائد کیے گئے قوانین کے تحت منظم کیا جا سکتا ہے۔ قوانین حکمران خود بناتا ہے اور ریاستی حکمت عملی کے تحت اس کی منشا کے مطابق انہیں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ شریعت پسندوں کے ہم خیال تھے، یا شاید اس لیے ان کے جغرافیائی حالات مختلف تھے، یا شاید اس لیے کہ چین حکمران نہایت اہل تھے۔ یہ خاص ریاست چینی ریاستوں میں انتہائی طاقتور بن گئی۔ یہی زمانہ تھا جب چنگ، جو بعد ازاں تی شی ہوانگ کہلایا، پیدا ہوا۔ یوں تو 13 برس کی عمر میں 246 قبل مسیح میں وہ برسر اقتدار آیا، تاہم فی الحقیقت 248 قبل مسیح تک اس کے ساتھ ایک قائم مقام بادشاہ حکمرانی کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ خود بلوغت کو پہنچا۔ نئے حکمران نے قابل سپہ سالار ملازم رکھے اور بقیہ جاگیردارانہ ریاستوں سے شدید جنگوں کا سلسلہ جاری کیا۔ 221 قبل مسیح تک یہ تمام مفتوح ہو گئیں۔ اس نے خود کو تمام چین کا واحد فرمانروا قرار دیا۔ ماضی سے ہر تعلق کے مکمل انقطاع پر اپنے اصرار کے تحت اس نے ایک نیا نام اختیار کیا، اپنے لیے تی شی ہوانگ نام منتخب کیا، جس کا مطلب اولین شہنشاہ تھا۔ تی شی ہوانگ نے فوری طور پر بڑی تعداد میں اہم اصلاحات کے لیے کمر باندھی۔ انتشار کے احتمال کے مکمل خاتمے کے لیے، جو چاؤ حکومت کے زوال کا سبب بنا، اس نے تمام حکومتی جاگیردارانہ نظام کی تنسیخ کر دی۔ تمام سلطنت کی 36 صوبوں کی صورت میں اثر نو درجہ بندی ہوئی۔ ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا جسے شہنشاہ خود متعین کرتا۔ تی شی ہوانگ نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ صوبائی گورنر کا عہدہ وراثتی بنیادوں پر تفویض نہ کیا جائے۔ اس سے یہ سلسلہ چلا کہ چند برسوں بعد ہی گورنروں کو ایک صوبے سے دوسرے میں منتقل کیا جانے لگا، تاکہ اس امکان کا قلع کما کیا جا سکے کہ کوئی پرجوش گورنر اپنے طور پر با اختیار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ہر صوبے کا علیحدہ ایک سپہ سالار ہوتا جسے شہنشاہ منتخب کرتا اور اپنی منشا سے سبکدوش بھی کر سکتا تھا۔ سوم یہ کہ وفاقی حکومت ہی کی طرف سے اہلکار متعین ہوتے جو انتظامی اور عسکری شعبوں میں توازن قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے۔ ملک بھر میں عمدہ سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا گیا جو دارالخلافہ کو صوبوں سے جوڑتا، اور جن سے یہ امر یقینی ہو گیا کہ اگر کسی وقت کسی صوبے میں خانہ جنگی شروع ہو تو وفاقی فوجیں بر وقت امداد کے لیے وہاں پہنچ سکیں۔ تی شی ہوانگ نے ایک اصلاح یہ بھی کی کہ سابقہ اشرافیہ کے بقیہ اراکین کو ہاسن ہانگ منتقل کروا دیا، جو اس کا دارالحکومت تھا اور جہاں وہ ان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ تاہم تی شی ہوانگ ملک میں فقط سیاسی اور عسکری یکجائی پر ہی قانع نہ ہوا، اس نے تجارتی شعبے کو بھی منظم کیا۔ اس نے ملک بھر میں اوزان اور پیمانوں کا ایک متحد نظام رائج کیا، سکوں کو معیار بخشا، مختلف اوزاروں اور چھکڑوں کے دھڑوں کو بہتر بنایا، سڑکوں اور نہروں کی تعمیر کی نگرانی کی۔ اس نے تمام چین میں منظم قوانین کا ضابطہ لاگو کیا اور تحریری زبان کو معیاری بنایا۔ شہنشاہ کا سب سے معروف یا بدنام ترین فعل اس کا یہ اقدام تھا کہ 213 قبل مسیح میں ایک فرمان کے تحت چین میں تمام کتابوں کو جلا دیا گیا۔ البتہ استثناء ان چند کتابوں کے لیے روا رکھا گیا جو زراعت اور طب کے موضوع پر تھیں یا چین خاندان کی تاریخ سے متعلق تھیں اور شریعت پسند مصنفین کے فلسفیانہ تحریروں پر مشتمل تھیں۔ تاہم دیگر تمام مکاتیب فلسفہ بشمول کنفیوشس سے متعلق تحریروں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس سخت گیر فرمان سے، جو غالباً کتابوں پر امتناع کی واحد بڑی تاریخی مثال ہے، تی شی ہوانگ تمام حریف فلسفوں کے اثرات کی تنسیخ کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر کنفیوشس مکتبہ فکر کے خیالات کی۔ تاہم اس نے حکم جاری کیا کہ تمام ممنوعہ کتب کی جلدیں شاہی کتب خانے میں محفوظ رکھی جائیں جو دارالخلافہ میں واقع تھا۔ اسی طور تی شی ہوانگ کی خارجہ حکمت عملی بھی تندخو تھی۔ اس نے ملک کے جنوبی علاقے میں وسیع فتوحات حاصل کی۔ جن علاقوں پر وہ قابض ہوا وہ آہستہ آہستہ چین کا ہی حصہ بن گئے۔ شمال اور مغرب میں بھی اس کی فوجوں نے کامیابیاں حاصل کیں، لیکن وہ ان علاقوں کے باشندوں کے دلوں کو تسخیر نہ کر سکا۔ اس نے ان لوگوں کے چین پر ممکنہ دھاووں کے سد باب کے لیے چین کی شمالی سرحدوں پر پہلے سے موجود متعدد مقامی دیواروں کو ایک عظیم الجثہ دیوار کی صورت میں جوڑ دیا۔ وہ یہی عظیم دیواریں چین ہیں جو آج بھی موجود ہے۔ ان تعمیراتی منصوبوں اور ساتھ ساتھ ہونے والی غیر ملکی جنگوں نے
شہنشاہ کو عوام پر محصولات کا باٹ بڑھانے پر مجبور کیا اور وہ اپنی عوامی مقبولیت کھو بیٹھا۔ چونکہ اس کی آہنی حکومت کے خلاف بغاوت ناممکن تھی، سو اس کے قتل کی سازشیں ہونے لگیں جو برابر نہ ہوئیں۔ تی شی ہوانگ 210 قبل مسیح میں اپنی فطری موت مرا۔ اس کی جگہ اس کے دوسرے بیٹے نے لی، جس نے اپنا نام ایرا شی ہوانگ تی اختیار کیا، لیکن وہ اپنے باپ سا اہل نہیں تھا۔ جلد ہی بغاوتوں نے سر اٹھایا۔ 4 سال بعد ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ محل اور شاہی کتب خانہ کو جلا دیا گیا اور چین خاندان کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ لیکن جو کام تی شی ہوانگ نے شروع کیا تھا وہ جاری رہا۔ چینی خوش تھے کہ اس کی آمرانہ حکومت اختتام پذیر ہوئی، لیکن ایک بڑی تعداد اسی سابقہ حکومت کے احیاء کے خواہاں بھی تھے۔ اگلے ہان خاندان نے چین تی شی ہوانگ کے قائم کردہ انتظامی نظام کو ہی قائم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 21 صدیوں تک چینی سلطنت ان خطوط پر ثابت قدمی سے منظم رہی جو اس نے استوار کیے تھے۔ اگرچہ چین کے درست قوانین کو ہان شہنشاہوں نے نرم بنا دیا، اور اگرچہ تمام شریعت پسندانہ فلسفہ کو کل عدم قرار دے کر کنفیوشس مت کو ریاستی فلسفہ کے طور پر بحال کیا گیا، لیکن وہ تہذیبی اور سیاسی اشتراک جو تی شی ہوانگ نے تخلیق کیا تھا بدستور قائم رہا۔ چین اور من حیث المجموع دنیا کے لیے تی شی ہوانگ کی ناقدانہ اہمیت اب واضح ہے۔ مغربی اقوام چین کی بے پناہ حجم سے ہمیشہ مرعوب رہی ہیں، لیکن تاریخ کے بیشتر ادوار میں چین کبھی یورپ سے زیادہ گنجان آباد نہیں تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یورپ ہمیشہ چھوٹی ریاستوں پر منقسم رہا، جبکہ چین ایک بڑی ریاست کی صورت میں متحد ہے۔ یہ امتیاز جغرافیائی حالات کی بجائے سیاسی اور سماجی عوامل کے باعث قائم ہوا، جبکہ داخلی بندش جیسے مختلف سلسلہ ہائے چین میں بھی اسی درجہ نمایاں تھے جتنے یورپ میں رہے۔ لیکن چین کے اتحاد کو مکمل طور پر تی شی ہوانگ سے ہی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ متعدد دیگر افراد جیسے سوئی وینتی وغیرہ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ تی شی ہوانگ پر کوئی گفتگو اس کی ذہین اور قابل قدر وزیر اعظم لی سسو کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شہنشاہ کی حکمت عملیوں پر لی سسو کی فکر کے اثرات اس درجے گہرے ہیں کہ یہ جاننا مشکل ہے کہ اس دور کی عظیم اصلاحات کے لیے تحسین پذیرائی کو دونوں میں کس شرح سے تقسیم کیا جائے۔ یہی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے کیا کہ صحرا تی شی ہوانگ کے سر باندھا، کیونکہ چاہے رائے لی سسو کی ہو، حتمی فیصلہ تو شہنشاہ کا ہی ہوتا تھا۔ کچھ اس لیے کہ اس نے کتابوں کو جلایا تھا۔ بعد کے کنفیوشس مت کے مصنفین نے تی شی ہوانگ کو لعن طعن کی ہے، اسے آمر، توہم پرست، بد اندیش، حرامی بچہ اور اوسط درجے کا انسان قرار دیا گیا، جبکہ دوسری طرف چینی اجتماعیت پسندوں نے اس کی ایک ترقی پسند مفکر کی حیثیت سے تحسین کی۔ مغربی مصنفین عموماً تی شی ہوانگ کا موازنہ نیپولین سے کرتے ہیں، تاہم اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ اس کا موازنہ اگسٹس سیزر سے کیا جائے، جو سلطنت روما کا بانی تھا۔ وہ سلطنتیں جو انہوں نے استوار کیں کم و بیش ایک جیسے حجم اور آبادی والی تھیں، تاہم روما کہیں کم مدت تک برقرار رہی۔ اگسٹس کی سلطنت تا دیر اپنا داخلی اتحاد برقرار نہیں رکھ سکی، جبکہ تی شی ہوانگ کی سلطنت تا دیر قائم رہی۔ اسی بنیاد پر اسے اول الذکر سے کہیں زیادہ موثر قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 18 اگسٹس سیزر 63 قبل مسیح سے 14 عیسوی تک۔ سلطنت روما کا بانی اگسٹس سیزر تاریخ کی چند عظیم مرکزی شخصیات میں سے ایک ہے۔ اس نے خانہ جنگیوں کا خاتمہ کیا جنہوں نے اولین عیسوی صدی میں رومی عوام میں خلفشار پیدا کر دیا تھا۔ اس نے رومی حکومت کو منظم کیا، حتیٰ کہ داخلی امن و امان اور آسودہ حالی آئندہ 2 صدیوں تک قائم رہی۔ گائس آکٹیویس 63 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اسے عمومی طور پر اکٹاوین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے 35 برس کی عمر میں اپنے لیے اگسٹس کا نام منتخب کیا۔ وہ جولیس سیزر کا پڑپوتا تھا، جو اکٹیوین کے دور جوانی میں روم کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت تھا۔ جولیس سیزر کی اپنی کوئی جائز اولاد نہیں تھی۔ وہ نوجوانوں کو پسند کرتا تھا۔ اس نے اسے ایک سیاسی زندگی کے لیے تیار کیا۔ 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کا انتقال ہوا تو اکٹیوین ابھی محض 18 برس کا طالب علم تھا۔ سیزر کی موت نے متعدد رومی عسکری اور سیاسی شخصیات کے بیچ اقتدار کے حصول کی کشمکش شروع کر دی۔ پہل تو اس کے حریفوں نے، جو رومی سلطنت کے کارزار سیاست کے کہنا مشق کھلاڑی تھے، نوجوان اکٹیوین سے اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا،
جبکہ نوجوان کے پاس واحد قابل افتخار اثاثہ بس یہی تھا کہ جولیس سیزر نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اس افتخار سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے آکٹیوین سیزر کی فوج کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیزر کے کئی فوجی دستوں نے مارک اینٹنی کی طرف داری کا فیصلہ کیا، جو سیزر کے قریبی رفقا میں سے تھا۔ اگلے چند برسوں میں ہونے والی ان داخلی جنگوں نے بقیہ تمام حریفوں کو منظر سے صاف کر دیا۔ 36 قبل مسیح تک روم اور اس میں شامل دیگر مفتوحہ علاقے مارک اینٹنی جو مشرقی حصے کا فرمانروا تھا اور آکٹیوین کے بیچ تقسیم ہو گئے جو مغربی حصہ پر قابض تھا۔ اگلے چند برسوں تک ان کے بیچ ایک عارضی طور پر التواء جنگ قائم رہا۔ اس دوران اینٹنی نے اپنی بیشتر توجہ کلیوپیٹرا سے اپنی محبت پر مرکوز رکھی، جبکہ آگسٹس اپنی حیثیت کو مضبوط کرتا رہا۔ 32 قبل مسیح میں ان دونوں کے بیچ جنگ چھڑی۔ اس کا نتیجہ 31 قبل مسیح میں آکٹیم کے مقام پر عظیم بحری جنگ میں آکٹیوین کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اگلے برس جنگ پھر سے چھڑی اور آکٹیوین کی مکمل فتح پر منتج ہوئی، جبکہ اینٹنی اور کلیوپیٹرا دونوں نے خودکشی کر لی۔ آکٹیوین کو اب وہی مضبوط حیثیت حاصل ہو گئی جو 15 برس قبل جولیس سیزر کو حاصل تھی۔ سیزر کو تو قتل کیا گیا تھا کیونکہ اس کی منشا سب پر واضح ہو گئی تھی کہ وہ روم میں جمہوری حکومت کو ختم کر کے خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس خانہ جنگی اور روم میں جمہوری حکومت کے واضح ناکامی کے کئی سال بعد 30 قبل مسیح تک لوگ ایک موافق مطلق العنان حکومت کو قبول کرنے پر آمادہ تھے۔ مؤخر الذکر جنگوں میں آکٹیوین کا رویہ اگرچہ بے رحمانہ رہا، لیکن اقتدار میں آتے ہی حیرت انگیز طور پر وہ صلح جو ہو گیا۔ 27 قبل مسیح میں مجلس قانون ساز کی خفگی کو دھیما کرنے کی خاطر اس نے اعلان کیا کہ وہ جمہوریت کو بحال کر رہا ہے اور اپنے تمام ریاستی عہدوں سے اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا۔ تاہم اس نے اسپین، گاؤل اور شام کے سربراہ کے طور پر اپنی حیثیت کو پھر بھی برقرار رکھا، کیونکہ رومی فوجی دستوں کی اکثریت انہی 3 صوبوں میں موجود تھی، سوائے اصل طاقت پھر بھی اس کے ہاتھ میں رہی۔ مجلس قانون ساز نے اس کے لیے اگسطس کے خطاب کے حق میں ووٹ دیا، تاہم خود اس نے کبھی بادشاہ کا خطاب نہ استعمال کیا۔ روم ہنوز ایک جمہوریہ تھا، اگسطس اس کے ایک باشندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عملی طور پر شکر گزار اور اطاعت شار مجلس قانون ساز نے اگسطس کو یہ حق دیا کہ وہ حسب منشا کوئی بھی عہدہ اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ بقیہ زندگی وہ ایک آمر کی حیثیت سے زندہ رہا۔ 14 عیسوی میں اپنی وفات کے وقت روم جمہوریت کے دور سے بادشاہیت کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ بعد ازاں اس کے لے پالک بیٹے نے بغیر دشواری کے اس کا تخت سنبھالا۔ اگسطس غالباً تاریخ میں ایک قابل اور کریم النفس مطلق العنان آمر کی بہترین مثال ہے۔ وہ ایک سچا سیاستدان تھا جس کی صلح جویانہ حکمت عملیوں نے رومی خانہ جنگیوں سے پیدا ہونے والے خلفشار کو دور کیا۔ اگسطس نے قریب 40 برس روم پر فرمانروائی کی۔ اس کی حکمت عملیوں نے آنے والے متعدد برسوں تک سلطنت پر خوشگوار اثرات چھوڑے۔ اس کے تحت رومی فوجوں نے اسپین، سوئٹزرلینڈ، گلیشیا، ایشیائے کوچک اور جزیرہ ہائے بالکن کے ایک بڑے حصے کی فتوحات مکمل کیں۔ اپنے دور اقتدار کے اختتام تک سلطنت کی شمالی سرحدیں رہائن اور ڈینیوب کے دریاؤں کی سرحدوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھیں، جو اگلی چند صدیوں کے لیے شمالی سرحدیں بن گئی تھیں۔ اگسطس غیر معمولی طور پر اہل منتظم رہا۔ عمدہ داخلی انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینے میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے رومی سلطنت کے محصولات اور مالیات کے نظام کی بھی اصلاح کی۔ رومی فوج کی اثر نو ترتیب بندی کی، ایک پائیدار بحریہ تشکیل دی، پرائیویٹ رین گارڈ قائم کیا، جس نے آئندہ صدیوں میں شہنشاہوں کے انتخاب اور سبکدوشی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اگسطس کے زیر اہتمام تمام سلطنت روما میں شاندار سڑکوں کا ایک وسیع جال پھیلایا گیا۔ اس نے روم میں متعدد عمومی عمارات تعمیر کروائیں اور شہر کو حسین و جمیل بنا دیا۔ مندر استوار کیے گئے۔ اگسطس نے قدیم رومی مذہب کو فروغ دیا، شادیوں کی بڑھوتری اور بچوں کی تولید میں اضافے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کیے۔ 30 قبل مسیح میں روم میں اگسطس کی زیر قیادت داخلی امن و امان کی صورتحال قائم ہوئی۔ اس کا فطری نتیجہ آسودہ خاطری میں بے پناہ اضافہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس طرح فنون میں گراں قدر بہتری پیدا ہوئی۔ رومی ادب میں اگسطس کے دور کو سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روم کا عظیم شاعر ویجل اسی دور میں موجود تھا۔ دیگر کئی مصنفین کی طرح ہوراس اور لیوی بھی تبھی پیدا ہوئے۔ اوڈ نے
اگسٹس کی ناراضگی مول لی اور اسے روم سے جلا وطنی کا کرب سہنا پڑا۔ اگسٹس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک بھتیجا اور 2 پوتے اس کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ اس نے اپنے سوتیلے بیٹے ٹائبیریس کو گود لیا اور اسے اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن یہ شاہی سلسلہ جس میں کیلیگولا اور نیرو بھی شامل تھے زیادہ دیر نہیں چلا، جبکہ اگسٹس کے تحت شروع ہونے والا دور امن و آتشی جسے پیکس روما بھی کہا جاتا ہے قریب 200 برس جاری رہا۔ اس امن اور آسودہ حالی کے طویل دور میں رومی تہذیب نے ان علاقوں میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کیں جو اگسٹس اور دیگر رومی قائدین نے فتح کیے تھے۔ سلطنت روما ازمنہ قدیم کی سب سے شاندار سلطنت تھی، اور واقعی ایسا تھا کیونکہ روم قدیم تہذیب کا عروج بھی تھا، نیز یہ بنیادی واسطہ بھی تھا جس کے ذریعے دنیا قدیم کی اقوام مصری، بابلی، یہودی، یونانی اور دیگر کے خیالات اور تہذیبی ورثہ مغربی یورپ کو منتقل ہوا۔ اگسٹس اور جولیس سیزر کا موازنہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ اپنی خوش صورتی، کردار کی پختگی اور عسکری فتوحات کے باوجود اگسٹس میں اپنے بے شروع جیسے شخصی سحر کی کمی تھی۔ جولیس نے اپنے ہم عصروں سے اگسٹس کی نسبت کہیں زیادہ پذیرائی حاصل کی اور ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ مقبول رہا، تاہم تاریخ پر اپنے حقیقی اثرات کے حوالے سے اگسٹس کا مقام و مرتبہ بلا شبہ کہیں بلند ہے۔ اگر اگسٹس اور سکندر اعظم کا موازنہ کیا جائے تو یہ بھی بامعنی ہوگا۔ دونوں نے اپنی نوجوانی میں ہی عسکری فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، تاہم اعلیٰ مراتب کو پانے میں اگسٹس کو کہیں زیادہ حریفوں کو زیر کرنا پڑا۔ اس کی عسکری اہلیت سکندر جیسی غیر معمولی تو نہیں تھی، لیکن یہ مؤثر تھی اور اس کی فتوحات بھی کہیں زیادہ پائیدار ثابت ہوئیں۔ فی الحقیقت یہی ان 2 افراد کے بیچ سب سے بڑا امتیاز بھی ہے۔ اگسٹس نے محتاط اندازے میں اپنے مستقبل کی عمارت کھڑی کی، نتیجتاً انسانی تاریخ پر اس کے دور رست اثرات بھی کہیں زیادہ پھیلاؤ میں ظاہر ہوئے۔ اگسٹس کا موازنہ جارج واشنگٹن سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے قدرے مماثل انداز میں تاریخ عالم میں بنیادی کردار ادا کیا، لیکن اگسٹس کے دور اقتدار کی قدامت، اس کی حکمت عملیوں کی کامیابی اور تاریخ عالم میں سلطنت روما کی اہمیت کے پیش نظر میرا خیال یہ ہے کہ اسے اس فہرست میں دونوں سے بلند درجہ ملنا چاہیے۔ نمبر 19، نکولس کوپرنیکس۔ سن 1473 سے 1543 عیسوی پولینڈ کا عظیم حیاتدان نکولس کوپرنیکس، جس کا پولش نام میکولاج کوپرنک ہے، پولینڈ میں دریائے وسٹولا کے قریب ٹورون کے شہر میں 1473 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ نوجوانی میں وہ کراکو یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں اسے علم حیات ایسٹرونومی میں دلچسپی ہوئی۔ پھر وہ اطالیہ چلا گیا، جہاں بولوگنا اور پاڈوا یونیورسٹیوں میں اس نے قانون اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں فرارا یونیورسٹی سے کلیسیائی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ کوپرنیکس نے اپنے جوانی کا بیشتر حصہ فراؤنبرگ کے کلیسیا کے عملے کے رکن کے طور پر بسر کیا، جہاں وہ پادریوں کی مجلس کا ایک رکن تھا۔ وہ کبھی ایک پیشہ ور حیاتدان نہ بن سکا، جبکہ وہ عظیم کام جس کے باعث اسے اس درجہ توقیر ملی، اس نے اپنے فارغ اوقات میں ہی سر انجام دیا۔ اطالیہ میں اپنے قیام کے دوران کوپرنیکس یونانی فلسفی اور اسٹارکس آف سیموس 3 صدی قبل مسیح کے اس تصور سے متعارف ہوا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ کوپرنیکس اس شمسی المرکز مفروضے کی درستی کا قائل ہو گیا۔ قریب 40 برس کی عمر میں اس نے اپنے قریبی رفقا میں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کتابچہ تقسیم کیا، جو اس موضوع پر اس کے اپنے تصورات کی ابتدائی صورت کا اظہار تھا۔ کوپرنیکس نے اپنی عظیم کتاب فلکیاتی اجسام کی گردش پر ایک نظر کی تیاری کے لیے ضروری مشاہدات اور اعداد و شمار کے حصول کے لیے برسوں صرف کیے۔ اس کتاب میں اس نے اپنے نظریہ کو بالتفصیل بیان کیا اور اس کے لیے شواہد بھی پیش کیے۔ سن 1533 میں جب وہ 67 برس کا تھا، اس نے روم میں لیکچر دیے، جس میں اس نے اپنے نظریہ کے بنیادی نکات بیان کیے۔ تاہم 70 برس کی عمر کو پہنچنے سے کچھ ہی پہلے اس نے علیل آخر اپنی کتاب کو شائع کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ 24 مئی سن 1543 کو، جو اس کی وفات کا دن ہے، اسے اپنی کتاب کی جلد مطبع سے موصول ہوئی۔ اس کتاب میں کوپرنیکس نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اور یہ کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ تاہم اپنے پیش روؤں کی مانند اس نے ناقص انداز میں نظام شمسی کا خاکہ بنایا۔ وہ اپنے اس خیال پر بھی غلطی پر تھا
کہ مدار مختلف دائروں یا چھوٹے دائروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ نہ صرف ریاضیاتی طور پر پیچیدہ تھا بلکہ غیر درست بھی تھا، تاہم اس کی کتاب نے فوراً ہی لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ اس سے دیگر حیت دانوں کو بھی تحریک ہوئی، جن میں سب سے اہم ڈنمارک کا عظیم حیت دان ٹائکو باخ تھا، جس نے سیاروں کی گردش کا درست مشاہدہ کیا۔ ٹائکو کے مشاہداتی اعداد و شمار کی بنیاد پر ہی جونر کیپلر آخر سیاروں کی حرکت کے صحیح ترین قوانین وضع کرنے میں کامیاب ہوا۔ اگرچہ آسٹارکس آف سیموس نے کوپرنیکس سے قریب 17 صدیاں بیشتر شمسی المرکز مفروضہ پیش کر دیا تھا، لیکن یہی بہتر ہے کہ اس کا صحرا کوپرنیکس کے سر باندھا جائے، اور اسٹارکس نے تو ایک درست قیاس آرائی کی تھی اور کبھی اسے مناسب تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا تھا، جس سے یہ سائنسی اعتبار سے کرامت ہو پاتا۔ جب کوپرنیکس نے اس ریاضیاتی مفروضہ پر تفصیل سے کام کیا تو اس نے اسے ایک کارآمد سائنسی نظریہ کی صورت دی، یعنی ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر پیشن گوئی کی جا سکتی تھی اور جس کی فلکیاتی مشاہدات کے حوالے سے پرکھ ہو سکتی تھی، اور جس کا موازنہ بامعنی انداز میں اس درینہ نظر سے کیا جا سکتا تھا جس کی روح سے زمین کائنات کا مرکز تھی۔ یہ واضح ہے کہ کوپرنیکس کے نظریات نے ہمیشہ کائنات کے متعلق تصور میں انقلابی ترمیم کی، بلکہ ہمارے تمام فلسفیانہ نقطہ نظر میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کیں۔ لیکن کوپرنیکس کی قدر و منزلت کا تعین کرتے ہوئے یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ علم حیت میں عملی اطلاقات کی اس درجہ گنجائش نہیں ہے جو طبیعت، کیمیا اور حیاتیات کو حاصل ہے۔ بات یوں ہے کہ آپ کوپرنیکس کے نظریات سے آگاہی لیے یا ان کا اطلاع کیے بغیر ٹیلی ویژن، موٹر کار یا جدید کیمیاوی کارخانہ بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن فیراڈے، میکسویل، لیویئرز اور نیوٹن کے نظریات کا اطلاق کیے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ٹیکنالوجی پر کوپرنیکس کے براہ راست اثرات کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں جان پائیں گے۔ کوپرنیکس کی کتاب گیلیلیو اور کیپلر دونوں کے نظریات پر ایک ناگزیر تمہیدی مقدمہ ہے۔ یہ دونوں نیوٹن کے اہم پیشرو تھے۔ انہی کی دریافتوں کی بنیاد پر نیوٹن حرکت اور کشش ثقل جیسے قوانین وضع کرنے میں کامیاب ہوا۔ تاریخی اعتبار سے کتاب فلکیاتی اجسام کی گردش پر ایک نظر جدید علم حیت کا نقطہ آغاز تھی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جدید سائنس کا نقطہ آغاز تھی۔ نمبر 20، اینٹنی لارنٹ لازیئر، سن 1743 سے 1794۔ علم کیمیا کی ترقی میں عظیم فرانسیسی سائنسدان اینٹنی لارنٹ لازیئر کا نام بہت اہم ہے۔ سن 1743 میں وہ پیرس میں پیدا ہوا۔ اس دور میں علم کیمیا، طبیعیات، ریاضیات اور علم حیت جیسے دیگر علوم سے کم تر حالت میں تھا۔ کیمیا دانوں نے متعدد انفرادی شواہد دریافت کیے تھے، لیکن کوئی ایسا مناسب نظریاتی ڈھانچہ موجود نہیں تھا جس میں ان جداگانہ معلومات کو ترتیب دیا جا سکے۔ اس دور میں یہ غلط عقیدہ عام تھا کہ ہوا اور پانی بنیادی عناصر ہیں۔ بدترین بات یہ تھی کہ آگ کی حیت کے متعلق ہنوز غلط فہمیاں عام تھیں۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ تمام آتش گیر مادوں میں ایک منفرد وذاتی آتشی عنصر موجود ہوتا ہے، اور یہ کہ افروختگی کے دوران آتش گیر مادہ اسی آتشی عنصر کو ہوا میں چھوڑتا ہے۔ سن 1754 سے سن 1774 کے درمیانی عرصہ میں قابل کیمیا دانوں جیسے جوزف بلیک، جوزف پریسلے، ہینر کاونڈش اور دیگر نے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گیسیں الگ کر لی تھیں، لیکن چونکہ یہ لوگ آتشی عنصر والے نظریہ کو تسلیم کرتے تھے، وہ ان کیمیاوی عناصر کی نوعیت اور افادیت کے فہم کے یکسر نااہل تھے جو انہوں نے دریافت کیے تھے۔ مثال کے طور پر آکسیجن کو روح آتشی عنصر قرار دیا جاتا تھا، یعنی وہ ہوا جو تمام آتشی عنصر سے منزہ ہوتی ہے۔ یہ مانا جاتا تھا کہ لکڑی کی چپٹیاں عام ہوا کی نسبت آکسیجن میں زیادہ بہتر انداز میں چلتی ہیں، کیونکہ آتشی عنصر سے پاک ہوا جلتی ہوئی لکڑی سے زیادہ سرعت سے آتشی عنصر کو جذب کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے جب تک ان بنیادی تصورات کی اصلاح نہ ہو جاتی کیمیا میں حقیقی ترقی ممکن نہیں تھی۔ سو لازیئر نے اس معمے کے ٹکڑوں کو آپس میں صحیح طور پر جوڑا اور کیمیا کو درست راستے پر ڈالا۔ پہلے ہی ہلے میں اس نے آتشی عنصر والے نظریہ کو یکسر رد کر دیا کہ آتشی عنصر کی طرح کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے، اور یہ کہ افروختگی کا عمل جلتے مادے کے آکسیجن کے ساتھ کیمیائی اشتراک پر مبنی ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ پانی ایک بنیادی عنصر ہرگز نہیں ہے، بلکہ آکسیجن
اور ہائیڈروجن کا کیمیائی مرکب ہے، نہ ہی ہوا بنیادی عنصر ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو گیسوں کا آمیزہ ہے جو آکسیجن اور نائٹروجن ہے۔ آج ہمارے لیے یہ باتیں اجنبی نہیں ہیں، لیکن لاوزیر کے پیش روؤں اور ہم اثروں کے لیے یہ مبہم تھی، حتیٰ کہ لاوزیر نے اپنے نظریات تشکیل دے لیے اور شواہد کے ساتھ انہیں پیش کر دیا۔ پھر بھی کئی ممتاز کیمیا دانوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، لیکن لاوزیر کی شاندار کتاب کیمیا کے عناصر سن 1779 میں ان مفروضات کو ایسے صراحت سے پیش کیا گیا ہے اور ان کے حق میں ایسے باجواز انداز میں شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ کیمیا دانوں کی اگلی نوجوان نسل جلد ہی ان سے متفق ہو گئی۔ یہ ثابت کرنے کے بعد کہ پانی اور ہوا کیمیاوی عناصر نہیں ہیں، لاوزیر نے اپنی کتاب میں ان عناصر کی ایک فہرست بھی دی جن کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ بنیادی ہیں۔ یہ فہرست غلطیوں سے مبرہ تو نہیں تھی، تاہم کیمیاوی عناصر کی جدید فہرست بنیادی طور پر لاوزیر کی فہرست کی ہی ایک توسیع ہے۔ لاوزیر نے برتھلیٹ، فورکونی اور گائٹن ڈی ماریو کی شراکت میں کیمیائی فرسنگ کا ایک مربوط نظام پیش کیا۔ لاوزیر کے نظام میں، جو موجودہ نظام کی حیثیت رکھتا ہے، ایک کیمیائی عنصر کی آمیزش کو اس کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اب ناموں کے ایک ہموار نظام کے ساتھ دنیا بھر کے کیمیادان اس قابل ہوئے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی دریافتوں سے متعلق ایک واضح مکالمہ کر سکتے تھے۔ لاوزیر ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے کیمیائی عمل میں تحفظ مادہ کو اصول کے صراحت سے بیان کیا۔ ایک کیمیائی عمل اصل عناصر کو نئے سرے سے ترتیب دے سکتا ہے، لیکن اس سے مادہ فنا نہیں ہوتا اور آخری پیداوار باللحاظ وزن اتنی ہی ہوتی ہے جو اصل عناصر کا وزن تھا۔ کسی بھی کیمیائی عمل میں شامل کیمیائی عناصر کا احتیاط کے ساتھ وزن کرنے پر لاوزیر نے از حد اصرار کیا، جس نے کیمیا کو ایک حتمی سائنس کا روپ دے دیا اور اس میں آئندہ پیش رفت کے لیے راہ ہموار کی۔ لاوزیر نے علم طبقات الارض میں بھی کئی اہم اضافے کیے، جبکہ علم الحیات کے میدان میں اس کا کام بہت اہم ہے۔ محتاط تجربات کے ذریعے جو اس نے لاپلاس کی شراکت میں کیے، وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا کہ تنفس کا عمل بنیادی طور پر ایک دھیمی افروختگی کے مماثل ہے۔ باللحاظ دیگر، انسان اور دیگر جانور اپنی توانائی ایک دھیمی اور داخلی عضویاتی افروختگی سے حاصل کرتے ہیں، جس میں ہوا سے جذب کی گئی آکسیجن شامل ہوتی ہے۔ یہ دریافت اپنی افادیت میں ہاروے کی دوران خون کی دریافت کی ہم پلہ ہے۔ اس کی بنیاد پر لاوزیر اس فہرست میں جگہ پانے کا حقدار بنتا ہے۔ تاہم لاوزیر کی بنیادی اہمیت کیمیائی نظریے کی تشکیل سازی ہے، جس سے علم کیمیا حتمی طور پر ایک درست راہ پر گامزن ہوئی۔ اسے عموماً جدید کیمیا کا باپ کہا جاتا ہے اور وہ اس اعزاز کا بجا طور پر مستحق بھی ہے۔ اس فہرست میں شامل چند دیگر افراد کی مانند لاوزیر نے جوانی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور فرانسیسی وکلاء کی انجمن میں شامل ہوا، لیکن کبھی اس نے عملاً اس تعلیم کو استعمال نہ کیا۔ وہ انتظامی ذمہ داریاں اور عوامی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ وہ فرینچ رائل اکیڈمی آف سائنسز میں فعال تھا۔ وہ فرینچ جنریل کا بھی رکن تھا، جو محصولات وصول کرنے کا ادارہ تھا۔ سن 1779 میں انقلاب فرانس کے بعد انقلابی حکومت کے لیے وہ مشتبہ افراد میں شامل تھا۔ آخرکار اسے فرمی جنریل کے 27 دیگر اراکین کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ انقلابی عدم استحکام سے مبرہ نہیں تھا اور یہ سریع الرفتار بھی تھا۔ ایک ہی دن میں 8 مئی سن 1794 میں 28 افراد پر مقدمہ چلا، سزا سنائی گئی اور ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ لاوزیر اپنی بیوی کے سبب بچ نکلا، جو ایک ذہین عورت تھی اور اس کی تحقیقات میں اس کی معاون رہی تھی۔ مقدمہ کے دوران لاوزیر کی معافی کی درخواست جمع کروائی گئی، جس میں اس ملک اور سائنس کے لیے اس کی گراں بہا خدمات کا حوالہ دیا گیا۔ جج نے اس بیان کے ساتھ درخواست مسترد کر دی کہ جمہوریہ کو فتین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ایک قریبی رفیق اور عظیم ریاضیات دان لاگرینج کا یہ بیان کسی حد تک حق پر مبنی ہے کہ اس سر کو قلم کرنے میں ایک لمحہ بھی صرف نہ ہوگا، لیکن ایسا سر دوبارہ پیدا ہونے میں صدیاں بیت جائیں گی۔